بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله العظيم. آمنت بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. موضع کیولپور ضلع بہرائچ شریف کی سرزمین پر منعقد ہونے والا آج کا یہ عظیم الشان جلسہ پاک بعنوان عظمت مصطفیٰ کانفرنس و موقع دستار بندی مدرسہ اہل سنت غوثیہ فیضان غازی، آپ تمامی حضرات کو بہت بہت مبارک۔ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آج کی اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے، اور الحمدللہ ہماری مبارکبادی کے مستحق سب سے پہلے اہل سنت و جماعت والجماعت رضا جامع مسجد ٹرسٹ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کی کاوشوں کے نتیجے میں آج کی یہ بابرکت محفل انعقاد پذیر ہے۔ ماشاءاللہ لوگ آج کی بابرکت محفل میں شرکت کے لیے دور و دراز سے آئے ہوئے ہیں، صرف جلسے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے مبارکبادی کے مستحق حضرت مولانا غلام محمد صاحب قبلہ صدر المدرسین، حضرت حافظ قاری محمد آصف رضا صاحب، حضرت تاج محمد صاحب، حضرت قاری فیروز عالم نعیمی صاحب اور جملہ ممبران مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کی عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آج کے لیے آج کی اس بابرکت محفل میں ہم سب کے لیے نہایت خوشی کی خبر ہے کہ انشاءاللہ عنقریب ہمارے منبر پر وہ شخصیت جلوہ فرما ہونے والی ہے کہ جن کے رگوں میں سیدہ فاطمہ زہرا کا خون دوڑ رہا ہے، جو مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی کی اولاد ہیں، صحیح النسب سید آج آپ کی اس بستی میں تشریف فرما ہے۔ میری مراد مظہر تجلیات واحدی، مصدر برکات طیبی، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضور علامہ الشاہ الحاج سید اولاد رسول عرف سہیل میں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشی آستان عالیہ واحدیہ طیبیہ بلگرام شریف و سربراہ اعلیٰ دارالعلوم واحدیہ طیبیہ، الحمدللہ وہ آپ کی بستی میں تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے حضرت کا دیدار کریں گے۔ آئیے سبھی حضرات مل کر کے بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
आप हजरात सब समझदार हैं माशाल्लाह। इधर चले आए, देखिए कुर्सियां भी कुछ आपको बच्चे कुर्सियां दे देंगे, आप आ जाए सब माशाल्लाह। थोड़ा सा आ जाइए आप लोग, अब बार बार आपकी तरफ हमें मुखातिब होना पड़ेगा, तो आप हजरात तशरीफ लाए माशाल्लाह। जब बम्बई से केवलपुर तक आए हैं तो वहां से यहाँ तक उठने में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ आ जाइए चचा, तशरीफ ले आओ। तने कभी कभी कहना मान लिया करो मौलाना लोगों का भी। आ जाइए, बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे हैं वो आपको जगह देंगे इंशाल्लाह। सख्त सर्दी में आप हजरात पूरी जोश ईमानी के साथ, हरारत ईमानी के साथ तशरीफ फरमा है, इसके लिए मैं आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारी माँ बहनें भी तशरीफ रखती हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज़ बनाए। बाबा से बुलंद पूरा मजमा जी लगा करके एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, यहाँ आप लोगों की जगह बनती है माशाल्लाह, यहाँ अच्छे लग रहे हैं आप लोग। वो सब अब बैठा दूंगा। हमारे चचा तशरीफ लाइए। पीछे दुकान बैठे की बोले कि ना पड़े। बैठ जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा। आ जाइए तशरीफ माशाल्लाह। आपको कमलाने नहीं होगा, चाय पी लो, कॉफी। अल्लाह ताला सलामत रखे। चलिए हुसूल बरकत के लिए एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अहले सुन्नत, आज इंशाअल्लाह तालीम के हवाले से और कुरान की अजमत के हवाले से और उसकी तिलावत के हवाले से चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समाज भी करेंगे और इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब कि जिसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई शुबह नहीं। हजरात, अगर आप किताबें पढ़ने का शौक रखते होंगे और कुतुबीनी का जज्बा आपके पास मौजूद है, तो आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि आप जब भी कोई किताब उठाते हैं तो अक्सर उस किताब का मुसन्निफ या मुअल्लिफ या मुरत्तिब, राइटर्स शुरू ही में लिख देते हैं कि हमने अपनी इल्मी हैसियत के मुताबिक किताब को लिख दिया है। अगर कहीं गलती नजर आए, कहीं कमी नजर आए, कहीं खामी नजर आए, तो हमें उस गलती के बारे में हमसे राब्ता कर लेना, हमें आगाह कर देना, ताकि जब अगला एडिशन छपे तो वो गलती फिर दोबारा से उसमें ना छप सके, बल्कि उसकी इस्लाह कर ली जाए। तो दुनिया की सारी किताबों का यही हाल है, अक्सर किताबों का यही हाल है, कहीं शुरू में, कहीं आखिर में, कहीं बीच में इस बात को लिख ही दिया जाता है कि हमने अपने इल्म के मुताबिक किताब लिख दी है। अगर कहीं गलती नजर आए तो इस्लाह कर देना, हमें आगाह कर देना, हमें बता देना, ताकि उसकी इस्लाह हो सके। हजरात, तो दुनिया की सारी किताबों का यही हाल है। किताबों की इस भीड़ में वो तन्हा कुरान ही है कि जैसे ही खोलो शुरू ही में लिखा हुआ है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब के जिसमें कोई शक ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं, कोई शुबह ही नहीं। हजरात, कुरान जैसी खोलो शुरू में ही आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं।
آپ لوگوں کو کوئی شک ہو تو مت بولیے اور شک نہیں ہو تو بولیے سبحان اللہ۔ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ ارے بھائی ہم کہہ رہے ہیں قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن میں تو لوگوں کو کل بھی شک تھا، آج بھی شک ہے، کل بھی شک ہوگا۔ اگر قرآن میں شک نہ ہوتا تو یہ ساری دنیا قرآن نہ پڑھتی؟ یقیناً پڑھتی۔ کل بھی شک تھا، آج بھی شک ہے، کل بھی رہے گا، مگر یہ شک ان کی اپنی جہالت کی وجہ سے ہے، کیونکہ قرآن میں کوئی شک نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے پاس ایسی دلیلیں، ایسی قوی اور مضبوط اور ٹھوس دلیلیں موجود ہیں کہ اگر عقل مند انصاف پسند انسان اگر ان دلیلوں میں غور کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ کتاب قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے اور یہ حق ہے، اس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں۔ اگر انصاف پسند آدمی، عقل مند آدمی غور کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ حضرات گرامی، اگر کسی کو شک ہے تو بس وہ ایسی ہے جیسے کہ اگر کوئی نابینا کوئی شخص ایسا ہو جس کی بینائی چلی گئی ہو، وہ بینائی سے محروم ہو گیا ہو، اگر وہ نابینا شخص کہے کہ مجھے سورج دکھائی نہیں دیتا، آپ کہیں کہ دھوپ ہو رہی ہے، وہ کہیں مجھے تو دکھائی نہیں دیتا، تو کمی سورج کی نہیں ہے، کمی اس آنکھ میں ہے جو دیکھ نہیں پا رہی ہے، نقص اس آنکھ میں ہے۔ تو جس طرح سے کسی اندھے کے انکار سے سورج کے وجود پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح سے کسی گدھے کے انکار سے قرآن کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ایک شور برپا کر کے رکھا ہے کہ قرآن جہاد کی طرف لے جاتا ہے، قرآن میں ایسا ہے، قرآن میں ویسا ہے۔ حضرات گرامی، ابھی چند سال پہلے لکھنؤ کے ایک آدمی کو اس کا دماغ جو ہے چل گیا تھا، وہ سپریم کورٹ پہنچا اور کہا قرآن سے 26 آیتیں نکال دی جائیں۔ کتنی؟ 26 آیتیں۔ معلوم ہوگا آپ کو وہ لکھنؤ کا وہ پگلا گیا تھا سپریم کورٹ کہ قرآن سے 26 آیتیں نکال دی جائیں، ریٹ داخل کی، سپریم کورٹ نے 50,000 کا ڈنڈ اس کو دیا، جرمانہ بھرنا پڑے گا 50,000 کا۔ ایسی بکواس سننے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی ذہنیت صرف آج کی پیداوار نہیں ہے۔ 70 کی دہائی میں بنگال کی سرزمین پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا چندومل چوپڑا۔ جب اس کا کھوپڑا خراب ہوا تو اس نے بنگال کی ہائی کورٹ میں ریٹ داخل کی کہ قرآن کی 26 آیتوں کو نکال دیا جائے، یہ جہاد کی ترغیب دیتی ہے۔ حضرات، بنگال کے مسلمان پریشان ہو گئے، کیا کیا جائے؟ دھرنا دیا جائے، احتجاج کیا جائے۔ جب مسلمانوں کی بے چینی بنگال کی اس وقت کی حکومت نے دیکھی تو مسلمانوں سے کہا آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کی طرف سے اس مقدمے کو بنگال کے ہائی کورٹ میں ہم لڑیں گے، اور جو مقدمہ مسلمانوں کو لڑنا چاہیے تھا بنگال کی اس وقت کی حکومت نے مسلمانوں کی طرف سے اس مقدمے کو لڑا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں سے اس کی ریٹ کو خارج کیا گیا، اور قرآن کی 26 آیتوں کو ایک نقطہ بدلنے کی بھی کسی میں ترم ہمت نہ ہو سکی۔ اور میں تو کہتا ہوں سپریم کورٹ سے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ہر بھارتی اس کو مانتا ہے، مگر سن لے دنیا، کسی جج کو بھی یہ پاور نہیں ہے کہ قرآن کے کسی نقطے کو بھی مٹا دے۔ اللہ کی کتاب کو کوئی بندہ کیسے مٹا سکتا ہے؟ یہ کسی کو پاور ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ قرآن سے 26 آیتیں نکال دی جائیں گی، تو اللہ کی قسم لے کر کے کہتا ہوں قیامت آ جائے گی، قرآن کا نہ کوئی ایک رکوع مٹا سکتا ہے، نہ کوئی زبر مٹا سکتا ہے، نہ کوئی زیر مٹا سکتا ہے، نہ کوئی نقطہ مٹا سکتا ہے، اللہ کی قسم۔ بلکہ ہم تو بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں اگر یہی بات ہے تو اٹھا کر کے ساری کتابوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے اور 100 سال تک بھارت کی پریسوں پر پابندی لگا دی جائے کہ کسی
سال کے بعد جب قرآن کو آواز دیا جائے گا تو میری قوم کے یہی چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینے میں قرآن کو لے کر کے حاضر ہوں گے. ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد. کیا کہنے حضرت، ماشاءاللہ. معزز سامعین اہل سنت، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ایک بات آپ سے اور عرض کر دوں کہ اس ملک کے اندر ہر دھرم کی اکثریت قرآن کی عزت کرتی ہے. توجہ سے، اس ملک کے اندر ہر دھرم کی اکثریت قرآن کی عزت کرتے ہیں. جا کر کے پنجاب میں دیکھو، آج بھی بہت سارے پرانے سکھ حضرات کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے اور وہ جانتے ہیں قرآن پڑھنا. اگر آپ کو اس کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو آپ مسجد چلے جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا نماز مغرب کے بعد، نماز فجر کے بعد یا مختلف موقع پر نمازوں کے بعد دوسری قوموں کی عورتیں بھی اپنے بچوں کو لے کر کے حاضر ہوتی ہیں. ان کا یقین ہے کہ اگر مسلمان کچھ پڑھ کر کے دم کر دے گا تو ہمارے بچے کو شفا ملے گی. آپ لوگ توجہ سے نہیں سن رہے، آپ لوگ تھوڑا توجہ فرمائیں، توجہ سے سنیں. جب آپ سنیں گے اچھے سے تب ہم سنائیں گے. اب آپ لاپرواہی کریں گے تو پھر ہمارا دل کیسے لگے گا سنانے میں. تو ہندوستان کی ہر قوم کی اکثریت قرآن کی عزت کرتی ہے. ہماری مسجدوں کے دروازوں کے باہر نہ جانے کتنی قوموں کی عورتیں اور کتنے دھرم کی ماننے والی عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے حاضر ہوتی ہیں اور وہ نمازیوں سے کہتی ہیں کہ ہمارے بچوں پر پھونک ڈال دیجئے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ میرے بچے پر اگر کوئی ایمان والا کچھ پڑھ کر کے دم کر دے گا تو اللہ اس تلاوت کی برکت سے میرے بچوں کو شفا دے گا. اس لیے آپ اس ذہنیت میں مت الجھئے کہ لوگ ہمارے قرآن کی توہین کر رہے ہیں، لوگ قرآن سے نفرت کرتے ہیں. جی نہیں، ہر دھرم کی اکثریت قرآن کی عزت کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کو نہ کل، قرآن میں نہ شک کی گنجائش کل تھی، نہ آج ہے، نہ کبھی ہوگی. اور دنیا میں کسی انسان کو یہ پاور ہے ہی نہیں کہ قرآن کا کوئی زبر بھی مٹا سکے، کوئی زیر بھی مٹا سکے. ارے آج کی بات کرتے ہیں، آج سے صدیوں سال پہلے بغداد کی دھرتی پر ایک شخص تھا ہلاکو خان، جس کا نام تھا. ہلاکو خان نے بغداد شریف کی سرزمین پر اعلان کر دیا تھا اپنے دور حکومت میں کہ جس کے گھر میں قرآن کا نسخہ ہے وہ خوشی سے لا کر کے ہمارے پاس جمع کر دے. اگر وہ خوشی سے لا کر کے نہیں دیتا تو ہمارے کارندے اس کے گھر میں جائیں گے اور ذلت کے ساتھ اس سے قرآن کے نسخے وصولے جائیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں قرآن کریم کو اکٹھا کر کے اس میں آگ لگائی گئی. 3 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور بغداد کی دریائے دجلہ پانی کے بجائے اس میں خون بہ رہا تھا. کئی روز تک رنگین ہو کر کے، خون سے رنگین ہو کر کے بہتی رہی بغداد کی دریائے دجلہ. تو میرے عزیز، 3 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور لاکھوں نسخوں کو، قرآن کے نسخوں کو اکٹھا کر کے اس کی راکھ اس دریا میں بہا دی گئی تھی. اور اس کے بعد ہلاکو خان کہہ رہا تھا، اب میں دیکھتا ہوں کہ کون بغداد میں قرآن کی بات کرے گا، اب میں دیکھتا ہوں کہ کون شریعت کی بات کرے گا، اب میں دیکھتا ہوں یہاں کون اسلام اور قرآن کی بات کرے گا. ابھی وہ بکواس کر ہی رہا تھا کہ انہی شہیدوں کی لاشوں میں ایک چھوٹا سا زخمی بچہ اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہلاکو تو کاغذوں سے تو قرآن مٹا سکتا ہے لیکن ہمارے
नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहिब किबला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर पढ़ रहा है मुसलमान कुरान, घरों में रखा हुआ है, जुज़दान में। वो तो एहसान है हमारी माँ बहनों का जो कुरान की तिलावत करती है, वरना भाई साहब को तो फुर्सत भी नहीं है। और हमारे जज्बात का आलम यह है कि कुरान पर कभी यहां हमला होता है, कभी वहां। और अभी चंद साल पहले तो लहर आ गई थी कि कहीं कुरान को रूस में जलाया जा रहा है, कहीं फ्रांस में जलाया जा रहा है, कहीं हॉलैंड में जलाया जा रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कुरान को नजर आतिश किया जा रहा था। नजर आतिश करने की वजह ये नहीं थी कि कुरान माज़अल्लाह झूठा है, बल्कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उन लोगों के पास कुरान का कोई जवाब था ही नहीं। वो शिकस्त खुर्दा है, कुरान का मुकाबला करने की उन ताकतों में हिम्मत नहीं है, इसलिए जंग भूल करके वो कुरान के नुस्खों को जला देते हैं। अल्लाह ना करे कि इस तरह की हरकत हमारे हिंदुस्तान में कभी हो, हमारे मुल्क में कभी हो। लेकिन अगर कभी इस तरह की हरकत किसी ने कर भी दी तो आपको खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि आपको जज्बाती नहीं होना है। अक्सर ये होता है कि जब जब कुरान पर हमला हुआ तो ये मुसलमान चले आते हैं, चलिए हजरत साहब धरना देंगे, एहतिजाज करेंगे, चलिए सड़कों पर उतरेंगे। बात कुरान की है, तहफ्फुज़ कुरान के लिए हम अपनी जान का नजराना पेश करने से पीछे नहीं हटेंगे। यह हमारे आज के नौजवान का जज्बा होता है। मगर मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं, मेरे अजीजों, कुरान आपकी जान लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि कुरान इंसान की जान बचाने के लिए आया है। कुरान जान लेने वाली किताब नहीं है, कुरान बचाने वाली किताब है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, अपने उलमा के मशवरे के बगैर, अपने बुजुर्गों के मशवरे के बगैर कभी धरना ना देना, एहतिजाज ना करना, सड़कों पर न उतरना। इसलिए कि हम देख रहे हैं, हम अपना ही हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, नतीजा ये होता है कि हमारे ही सिरों पर गोलियां दागी जाती हैं और हमारे ही बच्चों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। इसलिए धरना नहीं देना है अपने उलमा के मशवरे के बगैर। हजरात, अगर कोई कुरान का एक मुखालिफ खड़ा होता है, इसका तोड़ ये है कि अगर एक नुस्खा जलाया जाता है तो उसके बदले में 100 कुरान पढ़ने वाले तैयार कर दीजिए। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। लेकिन मैं अपनी कौम से पूछना चाहता हूं, एक कुरान के लिए जान देने का जज्बा रखने वालों, एक कुरान के तहफ्फुज़ के लिए जान देने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्या बात है, क्या बात है। इसी मजमे में तवज्जो चाहूंगा, बस हमको इसी तरह का खामोशी वाला माहौल चाहिए। नारो हंगामों की हमें जरूरत नहीं है, ना बहुत ज्यादा आपसे दाद की वसूली चाहता हूं। अगर कोई बात अच्छी लगे तो शुक्र इलाही बजा लाने के लिए तस्बीह व तहलील किया करें, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहा करें। लेकिन मुझे अपनी हौसला अफजाई के लिए आपसे बहुत ज्यादा दाद नहीं चाहिए। हजरात, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हम कुरान के, आप मुझे बताइए, अगर कुरान को आपकी जान की जरूरत पड़े तो कुरान की तहफ्फुज़ हिफाजत के लिए क्या आप जान दे सकते हैं? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर कुरान के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जानों की जरूरत पड़े तो आप कुरान के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जान दे सकते हैं? दे सकते हैं। यकीनन हमारी कौम का नाबालिग बच्चा भी कहेगा कि तहफ्फुज़ कुरान के लिए जान हाजिर है। अगर कुरान को जानी जरूरत पेश आई तो सबसे पहले तबरेज आलम कादरी की कुरान, तबरेज आलम कादरी की जान तहफ्फुज़ कुरान के लिए हाजिर है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कुरान
کے لیے جان تو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اسی مجمع میں اگر میں ایمانداری سے پوچھوں کہ کتنے لوگوں کو قرآن آتا ہے، کئی جگہ میں نے ہاتھ اٹھوائے اور ایک جگہ تو تقریباً 2-3 ہزار کا مجمع ہوگا، میں نے ہاتھ اٹھوائے، اتنے کم اٹھے کہ مجھے شرمندگی ہوئی اور میں نے اس دن سے چھوڑ دیا، میں ہاتھ نہیں اٹھواتا کہ کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا، اس بات پر ہاتھ نہیں اٹھواتا۔ مگر میرا خیال یہ ہے کہ مجمع میں 30% لوگ وہ ہوں گے جو کہیں گے ہاں حضرت صاحب ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے، اور 30% وہ ہوں گے جو کہیں گے ہاں حضرت صاحب ہمیں بالکل نہیں آتا، اور 40% وہ ہوں گے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی صاحب قرآن آتا ہے تو وہ کہیں گے حضرت صاحب آتا تو ہے لیکن کچا بولو، یعنی زندگی پک گئی مگر کچھ کچا رہ گیا تو قرآن، دانت نکل کر کے گر گئے مگر کچھ کچا رہ گیا تو قرآن، بال کالوں سے سفید ہو گئے مگر کچھ کچا رہ گیا تو قرآن، لاکھوں روپیوں کی شادی کر لی مگر کچھ کچا رہ گیا تو قرآن، کروڑوں کی بلڈنگیں بنا لی، پراپرٹی خرید لی مگر کچھ کچا رہ گیا تو قرآن۔ اگر 70-80 سال کی زندگی میں قرآن نہ پڑھنا سیکھ سکے تو پوچھنا چاہتا ہوں کس بات کے مسلمان ہیں آپ؟ کیا سیکھا ہے زندگی میں ہم نے؟ بتائیے مجھے آپ، اگر 70-80 سال کی زندگی میں ہم قرآن نہ پڑھنا سیکھ سکے تو کس بات کے مسلمان ہیں ہم اور آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں صبح صبح قرآن کی تلاوت ہوتی ہے صبح ہی کو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے تشریف لایا کرتے ہیں اور وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے اور اس گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جس گھر میں صبح صبح قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی عذاب کے فرشتے اس گھر میں آیا کرتے ہیں اور وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ سنیے میری بات، آج ہم نے دیکھا ہے لاکھوں لاکھ روپے کی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں، ایک دروازے کے بجائے ایک ہی کمرے میں 4-4 5-5 دروازے لگے ہیں، اعلیٰ کوالٹی کا پتھر ہے، اعلیٰ کوالٹی کے مٹیریل سے مکان تیار کیا گیا، 2-4 کروڑ کا مکان ہے، 10-5 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ کا مکان ہے، اور رہنے والے بھی بڑے مالور ہیں، بڑے مالدار ہیں، بڑے اچھے کاروباری ہیں، مگر اس گھر میں سکون نہیں، سکون نہیں۔ کہاں سے آئے گا قرآن؟ کہاں سے آئے گا سکون؟ جب رات کے 1-1 2-2 بجے تک گھروں میں سیریل دیکھے جائیں گے کہاں سے آئے گا سکون؟ جب ایک ہی گھر میں دوسرے سگے بھائی کی غیبت اور برائی ہوگی کہاں سے آئے گا اس گھر میں سکون؟ جس گھر میں آدمی اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے چڈی اور نیکر پہن کر گھومے گا کہاں سے آئے گا اس گھر میں سکون؟ آپ شکایت کرتے ہیں اس کر کیا رہے ہیں؟ بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ مل کر کے 12-12 بجے تک ٹیویاں دیکھی جائیں گی، کہاں سے تمہارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوگا؟ کہاں سے رحمتوں کا نزول ہوگا؟ کہاں سے وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے سکون والا ہوگا؟ واللہ ثم واللہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اگر 70 سال کی زندگی میں آپ قرآن نہ پڑھنا سیکھ سکے تو کس بات کے مسلمان ہیں آپ؟ اور حضرات مجھے اس بات کا یقین ہے، بڑا یقین ہے کہ مجمع میں اکثریت وہ ہوگی کہ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، مگر اس بات کا بھی 100% یقین ہے کہ اس مجمع میں کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جسے سورہ اخلاص یاد نہ ہو، قل هو اللہ شریف یاد نہ ہو۔ چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا تو قل هو اللہ یاد ہوگی،
ہوگی, میری چھوٹی سی بیٹی بھی ہوگی, تو قل هو اللہ یہ شریف یاد ہوگا, وہ سورہ مبارک یاد ہوگی. کیا ہے قرآن کی سورہ؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ترجمہ سن لیجئے. قل اے حبیب آپ کہہ دو, هو اللہ احد اللہ ایک ہے, اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی سے پیدا نہ اس سے کوئی پیدا, ولم یکن له کفوا احد اور اللہ کے برابر کوئی نہیں, اللہ کے مثل کوئی نہیں, اللہ کے مقابل کوئی نہیں. قرآن کی یہ چھوٹی سی سورہ ہے مگر اس کی تلاوت کا ثواب تو دیکھو. ایک بار میرے نبی تشریف فرما ہے اور ساتھ میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہے. اب یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ ہے اور میرے نبی کی ذات تشریف فرما ہے. اب ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور نبی کے سامنے پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جب میرے نبی نے سنا تو فرمایا واجبت واجبت واجبت, واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. تو حضرت ابو ہریرہ وہیں کھڑے تھے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما واجبت, یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ نبی نے فرمایا جس نے قل هو اللہ پڑھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا کہنے رسول صلی اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. یہ ہے قل هو اللہ شریف کی تلاوت کا ثواب کہ اگر صدق دل سے حصول ثواب کی نیت سے پڑھ لیا جائے تو جنت واجب ہو جاتی ہے. کہو سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں, فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا, قرآن کا ایک حرف پڑھا, من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہو بہی حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف, الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا تو اللہ ایک حرف پڑھنے میں اس کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائے گا, اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی. اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. تو کوئی صرف الف لام میم پڑھے تو اللہ اس کے 30 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ارے بولیے بھائی کہاں گئے لہرانے والے لوگ, کہاں چلے گئے جو ابھی بہت دیر پہلے لہرا رہے؟ سمجھ لیں بھائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک موقع پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتی ہے, یہ دیکھیے زنگ لگ چکی ہے, ایسے ہی آپ کے گھروں میں لوہے کے دروازے ہوں گے, کھڑکیاں ہوں گی, پانی لگا زنگ لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتی ہے اسی طرح سے ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے. یہ دل بھی میلے ہو جاتے ہیں, یہ دل بھی گندے ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ دلوں کی گندگی کیسے صاف ہوگی, دلوں کا زنگ کیسے صاف ہوگا, دلوں کا میل کیسے صاف ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دلوں کی گندگی کو دور کرنا چاہتے ہو, دلوں کا میل ختم کرنا چاہتے ہو, دلوں کو روشن کرنا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے کا مطلب شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرو اور جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا
دیا ہے ان سے بچو، اچھے عمل نہ کرنا اور زبان سے موت موت کرتے رہنا، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ تو دل کی سختی کا سبب ہوتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت اور کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، یہ دلوں کے زنگ کو ختم کرتا ہے، دلوں کے میل کو ختم کرتا ہے۔ کیا بات ہے؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگوں کے کپڑے گندے ہوتے تھے، دل بڑے روشن اور اجلے ہوتے تھے۔ آج کے انسان کا لباس تو بڑا اجلا ہے، مگر دلوں میں نفرتیں بھری ہوئی ہیں، دلوں میں حسد بھرا ہوا ہے، دلوں میں گھمنڈ بھرا ہوا ہے، دلوں میں تکبر بھرا ہوا ہے۔ اے لوگوں، لباس سے زیادہ روحانیت کی پاکیزگی کی طرف دھیان دو، دلوں کو پاک کرنے کی کوشش کرو، سینوں کو پاک کرنے کی کوشش کرو، دل کو کینے سے پاک رکھو۔ ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور آج ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا رہے ہیں، زوردار طریقے سے حضرت کا استقبال۔ حضرات سبھی لوگ اپنی اپنی جگہ پر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آبروئے اہل سنت حضور پیر طریقت رہبر واحد شریعت محافظ مسلک اعلیٰ حضرت سیدی سرکار سہیل ملت کی آمد آمد ہے۔ سارے لوگ محبت کے ساتھ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، آمد حضور سہیل ملت، فیضان بلگرام شریف، جانشین سرکار طاہر ملت، واحدی دولہ، آمد حضور سہیل ملت، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، یادگار سرکار طاہر ملت، جانشین سرکار طاہر ملت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات میں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جتنے بھی لوگ ادھر ادھر ہیں، میں ان سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ جتنا قریب آپ کو جگہ ملے، شہزاد رسول کی آمد آمد ہے، اولاد علی کی آمد آمد ہے، جانشین بادشاہ بلگرام شریف کی آمد آمد ہے۔ آپ محبت کے ساتھ حضور سہیل ملت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ دیکھتے دیکھتے تصویر بدل جائے گی، خواب کیا خواب کی تعبیر بدل جائے گی۔ آ گئے ہیں یہاں سرکار سہیل ملت، آج اس گاؤں کی تقدیر بدل جائے گی۔ محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں، حضرت کی زیارت کریں اور مفتی صاحب اللہ کا خطاب سماعت کریں۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، آپ حضرات سکون سے بیٹھ جائیں۔ بعد میں مت کہنا صبح کو کہ جلسے سے فائدہ کیا ہے۔ جب آپ سنیں گے نہیں اور لاپرواہی کریں گے تو پھر فائدہ واقعی نہیں ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ رب العزت اثر پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج موضع کیولپور ضلع بہرائچ شریف کے تمام مسلمانوں کے لیے اور اس پورے علاقے کے مسلمانان اہل سنت کے لیے یہ لمحے نہایت خوشیوں بھرے ہیں کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے کہ جس کی رگوں میں فاتح خیبر کا خون دوڑ رہا ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا سید کیا کہنے، جس کی سیادت کی میں قسم اٹھا سکتا ہوں، ہائے ہائے، ماشاءاللہ، وہ بلگرام جو اعلیٰ حضرت کا مرکز عقیدت رہا، ہائے ہائے، وہ بلگرام جہاں سے فیضان مارہرہ شریف پہنچا اور وہاں سے فیضان بریلی شریف پہنچا، وہ بلگرام کہ جہاں میر عبدالواحد جیسی عظیم المرتبہ شخصیت آرام فرمائے، بے شک، بڑے سے بڑے عالم اولیاء اللہ اغواث اقطاب اس سرزمین پر تشریف رکھتے ہیں۔ اسی سرزمین کی مرکزی ترجمانی کے لیے آج ہمارے درمیان مظہر تجلیات واحدی، مصدر برکات طیبی، ماشاءاللہ، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت
सैयदी आकाई व मावाई व मलजाई पीर तरीक़त हुजूर अशाह अल्लामा अलहाज सैयद औलाद रसूल उर्फ हुजूर सुहेल में साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया सज्जाद नशी आस्ताने आलिया वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ व सरबराह आला दारुल उलूम वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ पूरी शान सरपरस्ती के साथ हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए आप तमाम हजरात मचल करके बोलें सुभान अल्लाह। पूरा मजमा शुक्र इलाही बजा लाए और कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अरे थोड़ा गुटखा खाने वालों बोल दो भाई, कल खा लेना। कहिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ए भाई सब बैठ जाओ आप लोग, वरना घर चले जाओ। देखो ठंडी बहुत हो रही है, हम नहीं चाहते कि किसी को तकलीफ हो। आप आए हो बैठो, खाली वक्त नहीं गुजारते। माशाल्लाह ये हमारे कमेटी के नौजवान अब्दुल कुद्दूस भाई से मुलाकात हुई और माशाल्लाह इसराइल भाई, हाँ उनसे भी मुलाकात हुई। ये सब लोग जहाँ भी हैं फौरन तशरीफ लाए, हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें। और माशाल्लाह आप सबके लिए ये भी खुशी की बात है कि जिस जमीन पर आज हजरत के कदम पड़े हैं और हम तमाम लोग हाजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे की अपनी जमीन है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं केवलपुर के मुसलमानों से यकीनन मुझे बहुत मिलकर के बहुत खुशी हुई कि यहाँ के लोग एक अच्छा और शानदार मदरसा चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे से 3 हुफ्फाज़े कुरान इस साल भी फारिग हो रहे हैं। आज का ये जलसा उन्हीं हुफ्फाज़े कुरान की दस्तारबंदी के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह सजाया गया है। तो शुरू की जाए, बात बढ़ाई जाए आगे। इसराइल भाई बैठो भाई सब लोग, हाँ बैठ जाइए। पढ़े दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। और आप सबको आज अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात में से जो कोई किसी से मुरीद नहीं है, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौका बहुत अच्छा है। 40 मुसलमानों में अल्लाह का एक वली मौजूद होता है। आले रसूल हम सब की सरपरस्ती करने के लिए तशरीफ फरमा है। जो किसी से मुरीद ना हो वो आज हुजूर पीर तरीक़त से, हुजूर सुहेल मिल्लत से मुरीद हो जाए। हजरत के हाथों में हाथ दे करके गुलामी गौसे आजम का पट्टा अपने गले में डाल ले। खाली हाथ वापस आए थे, खाली हाथ आए थे, भरे हाथ वापस जाइए। और जो हमारी माँ बहनें किसी से मुरीद नहीं है, उनसे भी गुजारिश है कि हजरत जब कलमात पढ़ाएंगे, आपको कुछ कहलवाएंगे, तो मर्दों के साथ साथ आपको भी कहना होगा और आप हजरत की मुरीदा हो जाएंगी। जो हजरत किसी से मुरीद नहीं है वो आज मुरीद हो जाएंगे। और हजरत जब आपको मुरीद करेंगे तो आपसे ये भी वादा लेंगे कि कहो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कहो कि मैं नमाजों की पाबंदी करूंगा। जो जो वादा हजरत आपसे कराएंगे आपको सिर्फ जबान से अदा नहीं करना है, बल्कि दिल में सोचना भी है और पुख्तगी के साथ ये अज़्म करना है कि इंशाअल्लाह हम वादे को वफा करेंगे, नमाजों का एहतमाम करेंगे। जो जो वादे हजरत कराएंगे उनको जो है, उनको हजरत जो जो वादे आपसे लेंगे उनको आपको पूरा भी करना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए और हाजिर हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत की गुफ्तगू होगी। हजरत एक बावकार शख्सियत के मालिक हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में जिन शख्सियतों को दिल से हम लोग प्यार करते हैं, उन्हीं नुमाया शख्सियतों में हुजूर सुहेल मिल्लत की भी ज़ात मुबारक है। ये जहाँ भी जाते हैं बिलग्राम शरीफ के बाद में करते हैं, बरेली शरीफ के बाद पहले करते हैं। मसला के आला हजरत के परचम को पूरे मुल्क में लहरा रहे हैं। छोटे छोटे गांवों देहातों से लेकर के कस्बों तक और कस्बों से लेकर के उरूस बिलाद, मुंबई जैसे शहर और मुल्क के बड़े बड़े शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह आज मसला के आला हजरत की नुमाया खिदमत हजरत सुहेल मिल्लत अंजाम दे रहे हैं।
آپ کو اگر میں کسی غلط پیر کا پتہ بتاؤں تو قیامت کے دن میری شکایت کر دینا، اور اگر صحیح پیر کا پتہ بتا رہا ہوں، آپ کسی سے مرید نہیں ہیں، تو بلا سوچے سمجھے آج آپ بزم قادریت میں، بزم غوث اعظم میں آئے ہو، خالی ہاتھ واپس نہ جاؤ، غلامی غوث اعظم کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر کے جاؤ۔ حضرات گرامی، بابا سے بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات میں یہ کہہ رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا تو اللہ اس کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائے گا، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو جو صرف الف لام میم پڑھے گا اللہ اس کے 30 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ماشاء صاحب تھوڑا سا بولیے سبحان اللہ، فیروز بھائی سبحان اللہ بولیے ذرا، ہے نا؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو ماسٹر صاحب کتاب تو آپ بھی پڑھاتے ہیں، مگر یہ قاری صاحب جو کتاب پڑھاتے ہیں وہ بڑی عظمت والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم اسی کتاب کی بات کر رہے ہیں، تو میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کی تلاوت کا ذوق پیدا کرو، شوق پیدا کرو، اپنے گھروں میں صبح و شام قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیے۔ اور حضرات گرامی، تو جب ہم اتنا ثواب پائیں گے اتنی تلاوت کرنے میں، تو جو بچہ دن و رات 3 سال تک حافظ قرآن بنتا ہے، اللہ اکبر، وہ کتنی تلاوت کرتا ہوگا، کتنی نیکیاں وہ کرتا ہوگا۔ اس لیے آپ لوگ باباؤں کے چکر میں پڑے ہو، کبھی یہ بابا کبھی وہ بابا۔ ان باباؤں نے لوٹ کے رکھا ہے میری قوم کو، جو فالے کھول رہے ہیں اور جھوٹے جھوٹے پیسے وصول کر رہے ہیں، لوگوں کو برگلا رہے ہیں۔ میرا یقین ہے جب بھی پریشانیاں گھیریں، مصیبتیں تمہارے سامنے کھڑی ہو، ان طلباء کرام کو اپنے گھر بلا کر کے دعوت کھلایا کرو، ان سے دعائیں کرایا کرو، انشاءاللہ ان کے قدموں کی وجہ سے مصیبتیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ ہم سے تو ماشاءاللہ، ہم سے تو کوئی کہتا ہے کہ حضرت یہ پریشانی آ گئی ہے، تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ طالب علموں کی دعوت کر دیجئے، انشاءاللہ ان کے قدموں کی برکتوں سے تمہاری مصیبتیں دور ہوں گی۔ اور ماشاءاللہ جہاں پڑھنے والوں کا بھی کوئی جواب نہیں تو پڑھانے والوں کا بھی کوئی جواب نہیں۔ میرے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تھا، ابو ہریرہ قرآن پڑھتا رہ اور پڑھاتا رہ، کیونکہ اسی حالت میں تیرا انتقال بھی ہو جائے گا تو تیرے مرنے کے بعد فرشتے تیری قبر کا طواف کریں گے، تیری قبر کے چکر لگائیں گے۔ یہ ہے قرآن کریم سکھانے والے کی عظمت۔ اگر میں پوچھوں کہ کیول پور میں کون بڑا آدمی ہے، کون سب سے بہتر آدمی ہے، اس علاقے کا سب سے مہان آدمی کون ہے، تو آپ کہیں گے ارے حضرت صاحب اس کا بڑا بول والا ہے، وہ تو فارچونر سے چلتا ہے صاحب، وہ تو 1 کروڑ کی گاڑی سے چلتا ہے، اس کے پاس تو اتنی دولت ہے۔ اگر میں پوچھوں تو کوئی کہے گا ممبئی کا سیٹ اچھا ہے، کوئی کہے گا کولکتہ کا تاجر اچھا ہے، کوئی کہے گا کہ دہلی کا بزنس مین اچھا ہے۔ آپ یہ کہیں گے میں نے اپنے رسول سے پوچھا، اے میرے رسول اس بھری کائنات میں سب سے بہتر کون ہے، تو میرے نبی کی روح پاک آج بھی امت کو جواب دے گی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے لوگوں، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن کریم، آمد حضور سہیل ملت۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری آصف صاحب یہاں کتنے دن ہو گئے آپ کو؟ اس سے پہلے کہاں پڑھاتے تھے؟ بھساول سے پہلے گاؤں میں، اس سے پہلے ٹھیک ہے۔ اب جب تک گاڑی سفید ہوگی دیکھتے رہیے گا کتنی جگہ جائیں گے ہم۔ تنخواہ 8,000، تنخواہ 10,000، ایک جگہ چھوٹی پھر مسجد تلاش میں، پھر مدرسہ تلاش رہے ہیں،
اگر یہ ہماری دکان میں سورہ بقرہ پڑھ دیں تو دکان برکتوں سے بھر جائے. بولو اگر یہ خود اپنی دکان کھول کر کے اس میں پڑھ دیں کیا بات تو آپ کی دکان کی طرف جانے والا کسٹمر بھی حافظ صاحب کا ہوگا. کیا کہنے مگر یہ دکان نہیں کھولتے, 2 سال کے بعد پھر جگہ بدل رہی ہے, کوئی شکوہ نہیں, پھر مدرسہ دیکھ رہے ہیں, پھر مسجد دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب یہ مدرسے میں پڑھتے تھے اسی وقت بتا دیا گیا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم ہے اسلام. سبحان اللہ. جنگ احد کے موقع پر جب بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تو میرے نبی نے فرمایا قبروں کو کھودا جائے اور ایک ایک قبر میں 2 یا 3 افراد کو دفن کیا جائے اور سامنے اس کو رکھا جائے جو حافظ قرآن ہو. زور سے بولو. قابل مبارکباد ہے وہ باپ کہ جنہوں نے مصیبتیں برداشت کر کے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا. میاں کہاں پڑھا رہے لوگ اپنے بچوں کو؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پینٹ سلنے کے بعد تنخواہ 20,000 ہے, ہوٹل میں رہنے کے بعد تنخواہ 20,000 ہے, پھر بھی اپنے بچوں, اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسجد میں 10-12,000 ہے اور مدرسے میں اس سے بھی کم, کہیں کہیں تھوڑا زیادہ, اور وہ بھی چندہ کر لینا حافظ صاحب تو تنخواہ ملے گی. بولو ایسے آپ کا خرچ 50,000 میں بھی پورا نہیں ہوتا اور ان حفاظ قرآن کا خرچ 10,000 میں ان کے گھر چلنا ہے. لیکن ہم سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں حافظ صاحب, ہم سے بہتر ڈریس ہوتی ہے قاری صاحب کی, صبر والے ہوتے ہیں. یہ قرآن کی برکتیں ہیں. توجہ چاہوں گا تو قرآن سے رشتہ مضبوط کیجئے, قرآن کو پڑھنے کی عادت ڈالیے, قرآن سے رشتہ مضبوط کیجئے. اور جو حفاظ قرآن یہاں پر تشریف فرما ہے, ایک بات لگے ہاتھ اور کہہ دوں اور میری ماں بہنیں بھی سنیں گی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو دردہ اس حدیث کے راوی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک دن میرے نبی اپنے صحابہ سے فرمایا تھا, میرے صحابہ کیا تم رات کو تہائی قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ سنیے گا سوال. یہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے, بخاری شریف میں ہے. کیا بات. میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا, میرے صحابہ کیا تم رات کو تہائی قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ اکبر. کتنا ہوتا ہے تہائی قرآن؟ 30 پارے ہیں قرآن میں. تہائی قرآن کا مطلب ہو گیا 10 پارے. میں الحمدللہ خود حافظ قرآن ہوں ماشاءاللہ, اور میں ان حفاظ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک پارے کو صحیح سے پڑھا جائے تو 20 منٹ لگ ہی جاتے ہیں. جی جی. کوئی مائی کا لال دنیا میں ایسا نہیں ہے جو 5 منٹ میں ایک پارہ پڑھ دے. تو پھر یہ تراویح میں کھیل کیوں ہو رہا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. واہ 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 واہ. کیا ایسا حافظ چاہیے. تراویح پڑھ کہیں گے ارے صاحب پتہ ہی نہیں چلا تراویح کب پوری ہو گئی. ارے بھائی پڑھے گا تب نہ پتہ چلے گا کب تراویح پوری ہوئی ہے. یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون, کبھی پہلے پارے میں تشریف فرما ہے, کبھی 23ویں میں چلے گئے ہیں, کبھی قرآن سے باہر چلے گئے. کیا بات ہے. بولو بولو. ہاں 2 گھنٹے میں 20 پارے پڑھنے والے, 1.5 گھنٹے میں 15 پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. جی جی. دعویٰ کرتے ہیں, وہ جھوٹے ہیں وہ اپنے دعوے میں. اب میں دھیرے دھیرے تقریر کر رہا ہوں, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اگر میں تیز بولوں گا تو آپ کہیں گے مولانا رہنے دیجئے. اس تقریر سے کیا فائدہ جو سمجھ میں نہ آئے, تو اس تلاوت قرآن سے کیا فائدہ جو سمجھ میں نہ آئے. بہت اچھی بات. اور یاد رہے صرف وہی پیسہ حرام نہیں ہے جو سود کا ہو, صرف وہی پیسہ حرام نہیں ہے جو کسی کے ساتھ دھوکے کے ساتھ کمایا ہو, وہ پیسہ بھی حرام ہے جو نذرانوں کے لالچ میں کئی جگہ قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی گئی.
مجھے لگتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر جو آفت آ رہی ہے یہ قرآن کے ساتھ مذاق کرنے کی وجہ سے تو نہیں آ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا اے میرے صحابہ جب قرآن پڑھا کرو تو رویا کرو, آنسو بہایا کرو, آنسو بہایا کرو, اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو. حضرت داتا گنج بخش لاہوری سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور اگر قرآن پڑھ کر رونا بھی نہ آتا ہو اور رونے جیسی شکل بھی نہ بنتی ہو تب کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا تھا ایسے آدمی کو چاہیے کہ اپنی قسمت پہ رویا کرے کہ اتنا سخت دل ہو گیا ہے کہ قرآن سن کر کے بھی رونا نہیں آتا. تو یہ 1.5 گھنٹے میں 10 پارے, 2 گھنٹے میں 15 پارے, اور بجائے آپ لوگ ٹوکنے کے صبح کو کیا کہتے ہیں ارے صاحب اس سال تو سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے, ایسا حافظ ملا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تراویح کب پوری ہو گئی. یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہوگا, اور وہ بھی قرآن پر ایمان رکھنے والا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ کہا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. اس لیے آپ کہا کریں کہ حافظ صاحب آپ 5 پارے نہ پڑھیے, آپ 1.25 یا 1.5 پارہ ہی پڑھیے, مگر ایسا پڑھیے کہ ہمیں لگے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. بولو صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ اور آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں صدر محترم صاحب بچوں کو یہ ترغیب دیا کریں کہ صاف صاف تراویح سنائیں. ارے بھائی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا, ایک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے اور آخری 15 سال تو میرے غوث پاک کے ایسے گزرے تھے کہ دیوار کا سہارا لے کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور رکوع میں تب جاتے تھے جب پورا قرآن کریم تلاوت کر کے ختم کر لیا کرتے تھے. تو لوگ ایک رات میں بھی پورا قرآن پڑھتے ہیں مگر وہ پڑھتے ہیں نا, پڑھتے ہیں. قرآن کے ساتھ یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون. اور بہت سارے حافظ ایسے ہیں جو عید جیسے ہی ہوئی تراویح پوری عید ہوئی حافظ جی کی داڑھی آدھی, اور جیسے ہی رمضان آنے والا ہے تو 3 مہینے پہلے سے داڑھی بڑھنا شروع. کیوں؟ کیونکہ اب تراویح سنانا. ایسے بدعمل حافظ کے پیچھے تراویح نہیں مقبول ہوں گی, یاد رہے. تو میرے ساتھیوں, عزیز ساتھیوں, آپ حافظ صاحب سے کہا کریں کہ صاف صاف پڑھیں اور آرام سے پڑھیں. ہمیں کہیں ایئرپورٹ یا اسٹیشن نہیں جانا ہے, صاف صاف پڑھیں حافظ صاحب. یہ قرآن کے ساتھ کھلا مذاق بند ہونا چاہیے. اچھی تراویح شاندار تلاوت کے اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے. تو حضرات میں خود حافظ قرآن ہوں. ہمارا مدرسہ عزیز العلوم قصبہ نان پارہ میں استاذ الحفاظ حضرت قاری محمد نقی خان صاحب ہیں. کئی بچے ان کے شاگرد ہوں گے یہاں پر. میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ بھائیا آپ کتنی دیر میں ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے آپ بتاؤ. میں نے کہا کم سے کم 20 منٹ. تو بولے بھائیا ہم نہ پڑھ پائیں 20 منٹ میں, ہم تو 25 منٹ میں ہی پڑھ پائیں گے. تو جو سینکڑوں کو حافظ بنا چکا ہو وہ حافظ قرآن کہہ رہا ہے کہ 25 منٹ سے کم میں نہیں پڑھ پاؤں گا. تو یہ 5 منٹ والا حافظ قرآن کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ان حرام خوروں کے ساتھ سختی کی جائے جو قرآن کے ساتھ بے حرمتی کر رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حضرات ایک پارے کو 20 سے 25 منٹ لگ ہی جاتے ہیں. تو اگر کوئی 10 پارہ پڑھے گا, 3 قرآن پڑھے گا, تو مطلب یہ ہو گیا کہ 2.5 سے 3 گھنٹے. اب سوتے وقت نیند کا خمار ہوتا ہے, کوئی اتنی جلدی کیسے 3 قرآن پڑھ سکتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کہ تم میں سے تم لوگ جب رات کو سویا کرو تو 3 قرآن پڑھ لیا کرو. تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 3 قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا جو صرف ایک بار قل هو اللہ شریف پڑھ لے گا اللہ اسے 3 قرآن کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. اسی حدیث کی روشنی میں ہمارے علماء فرماتے ہیں
کہ جس نے 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھا اللہ اسے ایک ختم قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے. ارے بھائی بولو سبحان اللہ. آپ لوگ جاگ رہے ہیں نا صاحب؟ جی 3 بار قل هو اللہ شریف میں کتنا ثواب؟ ایک ختم قرآن کی تلاوت کا ثواب. مگر عادت کیا ہے؟ جیسے ہی ابا کا یا اماں کا یا گھر میں کسی کا انتقال ہوا اپنا تو کچھ پڑھنا ہے نہیں, سیدھے مدرسے پہنچ گئے, حافظ جی قرآن دے دیجئے, کاپی لے کے سیدھے مدرسہ. اب حافظ صاحب بیچارے کیا کریں, چونکہ 500 روپے چندہ دیتا ہے تو پارے تو حق بنتا ہے. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے, ایک خاتون ممبئی سے آئی, مجھ سے جب میں بریلی شریف میں پڑھاتا تھا مجھ سے کہنے لگی بیٹا وہ میری بیٹی کے سسر کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے 40واں آنے والا ہے, آپ مجھے کچھ قرآن شریف پڑھوا کر دینا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. بڑی محنت سے 12 یا 13 قرآن کریم اکٹھا کیے میں نے. جب ان کا فون آیا تو کہنے لگی ہاں بیٹا کیا دے رہے ہو؟ میں نے کہا خالہ جی 12 یا 13 قرآن میں نے ان کو بتائے تھے. تو کہنے لگے ہائے اللہ, کہنے لگی ہائے اللہ اتنے قرآن میں کیا ہوگا؟ لکھنؤ کے فلاں مولانا نے تو 200 قرآن دیے, آپ کے اسی بہرائچ میں 400 قرآن بھی دیے جاتے ہیں نا جی. ارے عقل کا بھی استعمال کرو, ایک قرآن پڑھنے میں کتنی محنت لگتی ہے. یہ 200 قرآن کہاں سے آ گئے؟ نیت میں خلوص ہونا چاہیے. 3 بار قل هو اللہ شریف بھی اگر پڑھ لیا جائے, ایک قرآن بھی اگر محبت کے ساتھ پڑھ لیا جائے اور میرا رب قبول فرما لے تو نسلوں کی مغفرت کے لیے وہی کافی ہے. اس لیے مدرسوں والوں کو پریشان نہ کیا جائے کہ ہمیں اتنا قرآن دو, اتنا قرآن دو, اتنا قرآن دو. اگر وہ 2 پارے بھی دیں تو محبت کے ساتھ لے جاؤ, اسی کو بخشوا دو. رب نے قبول فرما لیا تو نسلوں کی مغفرت کے لیے کافی ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. یہ 100 روپے کا نوٹ بتا رہا ہے کہ حضرت کس کنڈیشن میں ہے, اور حضرت کی کنڈیشن کو میں حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لوگ مجھے بھی بہت پریشان کرتے ہیں. آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود قرآن کی تلاوت کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قرآن جس نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا اللہ اسے 3 قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قاری آصف صاحب, قاری ابو الحسن صاحب قبلہ ماشاءاللہ بلگرام شریف سے تشریف لائے ہیں, حضرت کے ساتھ میں رہتے ہیں, حضرت کی خدمت کرتے ہیں ہمارے قاری ابو الحسن صاحب. ان کی بھی توجہ چاہوں گا. اس ہندوستان کی سرزمین پر جتنے حافظ پورے نہیں ہیں ان سے زیادہ حافظ 10 پارے 5 پارے 15 پارے والے 20 پارے والے ہیں. جو حفظ شروع کیا 5 پارے ہوئے بند کر دیا, 10 پارے ہوئے شیطان نے بہکا دیا, کام پر لگ گئے. ادھورے حافظ کتنے, اور جب وہ جیسے ہی حفظ کی تعلیم چھوڑتے ہیں جو یاد ہوتا ہے اسے بھی بھلا دیتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں اب ہم اس کا کریں گے کیا. بولا ایسے ہے نا, اب ہمیں کوئی امامت تو کرنی نہیں ہے, تراویح تو سنانی نہیں ہے, اور ہمیں کہیں پڑھانا بھی نہیں ہے. ہم تو پونا ممبئی دہلی کولکاتہ میں کام کریں گے تو ہمیں کیا ضرورت. نتیجہ یہ ہوا کہ 10 پارے بھول گئے, 15 پارے بھول گئے, 20 پارے بھول گئے. آؤ حدیث شریف سماعت کرو, اور غالباً یہ مسلم یا بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت سعید بن عبادہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کو پڑھا اور پھر اسے بھول گیا تو قیامت کے دن خدا سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ کوڑھ کی وجہ سے اس کے اعضائے بدنیہ گل گل کر کے سڑ سڑ کر کے گر رہے ہوں گے. کوڑی بنا کر کے اٹھایا جائے گا وہ جو 5 پارے 10 پارے 15 پاروں کا حافظ تھا, 20 پاروں کا حافظ تھا, پھر بھول گیا.
گیا. سن لو بھائی میری بات. اور یہ صرف حافظوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ناظرہ قرآن کریم پڑھنا جانتے تھے, تھوڑا تھوڑا پڑھنا جانتے تھے, پھر پورا سیکھنے کے بجائے اس کو بھی بھلا گئے. کتنے لوگ ہیں؟ تو وہ لوگ بھی اللہ سے اس حال میں ملاقات کریں گے کہ جذام کی وجہ سے ان کے بدن کے اعضاء گل گل کر کے سڑ سڑ کر کے گر رہے ہوں گے. حفظ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور بیٹا پیچھے بیٹھو, اساتذہ کے آگے کبھی نہیں بیٹھتے, بیٹھو. ہاں بیٹھو, آپ لوگ جگہ دے دو, بچوں جگہ دے دو, ماشاءاللہ. بیٹھو بیٹھو بیٹھو. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, بہت خوش نصیب ہو سید صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے. ہاں انشاءاللہ سنگ بنیاد بھی مدرسے کا حضرت کے ہاتھوں سے ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ. تو میرے عزیز ساتھیوں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ناظرہ پڑھنا جانتا ہو, میری ماں بہنوں آپ بھی سن لینا. جو کم پڑھی لکھی ہو وہ ناظرے کو صحیح کر لیں, اس کو بھلائیں نہیں, ورنہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کریں گے. اور ایک حدیث ہے جس میں آقا کریم, یہ بھی بخاری شریف کی ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعاہد القرآن, قرآن کے ساتھ اعتنا برتو, قرآن کو برابر پڑھتے رہو. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. حضور فرماتے ہیں قرآن جس طرح سے اونٹ اپنی رسی سے نکل کر کے بھاگ جاتا ہے, اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت پکا حافظ ہوں, میں نہیں بھولوں گا. تعاہد القرآن, قرآن کے ساتھ اعتنا برتو, قرآن کو برابر پڑھتے رہو ورنہ بھول جاؤ گے. حضرات گرامی, اتنی باتیں کہنے کے بعد اب یہ ہمارے 3 حفاظ قرآن کا تحفہ, ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اور یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں جس کے راوی حضرت معاذ جہنی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت